کل کے اخبار میں ایک خبر پڑھنے کو ملی تھی کہ امریکہ کے پورو راشٹرپتی جو بائیڈن کو پروسٹیٹ کینسر ہو گیا ہے اور یہ کینسر اگریسو اسٹیج پر پہنچ چکا ہے، لیول 5 پر۔ یہ کینسر جب لیول 5 پر پہنچتا ہے تو ہڈیوں میں پہنچ جاتا ہے، اور جب یہ کینسر ہڈیوں میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا، اس کو ختم کرنا پوری طرح سے پاسبل ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، دواؤں کے ذریعے 4-6 سال 8 سال بندہ بہت اچھے سے زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اس کو ختم پھر نہیں کیا جا سکتا۔ لیول 3 پر ہے، لیول 4 پر ہے تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پروسٹیٹ کینسر میں نے تو پہلی بار نام سنا تھا۔ آج کل ایسی نئی بیماریوں کے نام بہت سننے کو ملتے ہیں جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوتے، عجیب نام۔ ایک بیماری کا نام تو اتنا لمبا تھا، یہ سب سے لمبی بیماری کا نام ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک پھیپھڑوں کی بیماری ہوتی ہے۔ ABP نیوز کے انوسار اس شبد کو پڑھنے میں 3 گھنٹے سے بھی زیادہ کا سمے لگ سکتا ہے۔ ABP والوں نے کچھ زیادہ ہی پھینک دی بھائی، 5-10 منٹ میں جو ہے نا آدمی تھوڑی سی کوشش کرے گا، اس کا نام یاد ہو جائے گا۔ ہاں، یاد کرنے میں آپ بول سکتے ہو۔ تو یہ سب سے لمبی بیماری کا نام ہے۔ ایسی لمبے نام، ایسے عجیب و غریب نام کہ ان کو یاد رکھنا بھی پاسبل نہیں ہوتا ہے۔ ان کو یاد رکھنے میں ایک الگ مشکل محنت لگتی ہے۔ پھر اس کے علاج، بعض دفعہ تو کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوتا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ کتنے کیسز ایسے آتے ہیں کہ کوئی بیماری چل رہی ہے اور ڈاکٹر دیکھ رہا ہے ساری رپورٹس نارمل ہے، سب کچھ نارمل ہے، لیکن وہ بیماری پتہ ہی نہیں چل رہی ہے کہ بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک بندہ ہمارے ہی فیروز آباد کا تقریباً 1 سال بڑے ہاسپٹل میں جے پور کے، وہاں 1 سال ایڈمٹ ہو کے میرے پاس آیا۔ وہ کہنے لگا مفتی صاحب 1 سال ڈاکٹر نے علاج کیا لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آخر مجھے پرابلم کیا ہے۔ پرابلم اس کو کیا ہوئی کہ بس اچھا خاصا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، پیروں نے کام کرنا بند کر دیا، اب وہ کھڑے ہی نہیں ہو پا رہا ہے۔ اب ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں تو جو ہڈیوں میں نسوں میں پرابلمس ہونی چاہیے وہ ایک بھی پرابلم نہیں ہے، ساری رپورٹس نارمل ہے، سب کچھ نارمل ہے، ڈاکٹر سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ بیماری بہت باریک ہوتی ہے، اس کو ڈاکٹر سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، نئی بیماری ہوتی ہے یا وہ اس سے پہلے کبھی وجود میں نہیں آئی ہوتی ہے، تو ڈاکٹرز کو اس کی تحقیق کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، یا اس طرف مائنڈ نہیں پہنچ رہا ہوتا ہے۔ بہت موٹی سی پرابلم ہے لیکن اس طرف مائنڈ نہیں پہنچ رہا ہوتا ہے، ایسا بہت دیکھنے میں آتا ہے۔ اچھا، اس کو لوگ جادو سمجھ لیتے ہیں کہ یار یہ جادو سے متعلق کوئی مسئلہ ہے۔ ہاں، جادو بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر کیسز جادو کے نہیں ہوتے، زیادہ تر کیسز بیماریوں کے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں، ڈاکٹر اس بیماری کو کیچ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے۔ اب تو بہت مشینیں ہائی ہو گئی ہیں لیکن پھر بھی نئی بیماریاں جب وجود میں آتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس لیول کے ڈاکٹرز بھی نہیں ہوتے اور اس لیول کی مشینیں اور اس لیول کا علاج بھی نہیں ہوتا ہے۔ بیماری ہے ایک دم نیکسٹ لیول کی، تو ٹائم لگ جاتا ہے۔ بہرحال اس کو میں نے پھر دعائیں پڑھنے کو بتائیں، کیونکہ بھیا جو ہمارے پاس علاج ہے آس پاس شہروں میں، ضلعوں میں، دلی تک میں جا کے وہ ہو کے بندہ آ گیا، کوئی ڈاکٹر سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کچھ۔ اللہ بہتر جانے کیا ہے۔ پھر میں نے اس کو پڑھنے کو دیا کہ بھائی جب کچھ ہو ہی نہیں پا رہا ہے تو اللہ سے دعا کرو نا۔ اب پروسٹیٹ کینسر کے بارے میں جب آپ پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کینسر جو ہے نا شروع میں تو فیل ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کوئی بیماری ہے۔ کبھی پیشاب میں تھوڑی سی جلن ہو جائے گی، خون آئے گا ہلکا پھلکا، یا اور آپ کو ویکنیس فیل ہوگی، اور بھی اس کے کچھ لچھڑ ہیں، تو آپ نارمل ہوتا ہے نا۔ یہ پتہ ہی جب چلتا ہے جب یہ لیول 4 پر پہنچ جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ پروسٹیٹ کینسر ہو گیا۔ اللہ ہم سب کی ایسی بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ جب بھی اس طرح کی بیماریوں کے بارے میں آپ سنیں تو دعا پڑھا کریں، اللہم احفظنا من، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرما۔ دنیا سے جب جانے کا وقت ہو، جانا سب کو ہے، جو بائیڈن ہو راشٹرپتی ہیں، پورو راشٹرپتی ہیں، کوئی بھی انسان خدا کا منکر تو ہو سکتا ہے لیکن موت کا منکر اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ موت کا منکر اس پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں رہا، سب جانتے ہیں کہ مرنا مجھے بہرحال ایک دن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو، تم اس دنیا کو پھاڑ کے کہیں اور چلے جاؤ۔ آج کل دیکھو کتنے گرہ تلاش کر لیے گئے کہ چاند ہے، فلاں ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ، اپنے آپ کو قید کر لو، ہزاروں ڈاکٹرز کی ٹیم اپنے آس پاس رکھ لو، روزانہ اپنے چیک اپ کراؤ۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو موت کا وقت نہ تو 1 سیکنڈ پیچھے نہ 1 سیکنڈ آگے، جب وقت طے ہے اسی وقت میں موت آ کر رہے گی۔ یہ بیماریاں تو بہانے ہوتے ہیں،
ورنہ آپ دیکھیے ایک بیماری آئی، اس کا علاج موجود ہے، اسی بیماری میں بندہ چلا جاتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، ڈاکٹر علاج کرتے رہ گئے، بول رہے کہ ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ہمارے کرنے کے بعد بھی وہ چیز ویسے کام نہیں کر رہی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ بڑی بڑی بیماریاں بڑے بڑے لوگوں کو ہوتی ہیں۔ جو بائیڈن کو پروسٹیٹ کینسر ہو گیا، یہ خدا کو پہچاننے کی علامتیں ہیں کہ پہچانو خدا کو، کہ دیکھو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، دوائیں بھی تمہاری چل رہی ہیں، سارے ٹیسٹ وغیرہ بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اوپر سے نیچے تک ایک نمبر ایکوریٹ، سب کام بڑھیا ہو رہے ہیں، پھر بھی ایک چیز سنبھل نہیں رہی ہے، تو آخر اس کو بگاڑ کون رہا ہے؟ وہ کون ہے جو اس کو حکم دے رہا ہے کہ نہیں تم ٹھیک مت ہو، بگڑتے چلے جاؤ، بگڑتے چلے جاؤ؟ اور پھر ایک دن آتا ہے کہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، پرائم منسٹر ہو، مکھیہ منتری ہو، راشٹرپتی ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، فقیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ بیماریاں ہمیں بتاتی ہیں کہ اپنے مالک کو پہچانو۔ بخار آیا، بعض لوگ بخار میں چلے جاتے ہیں۔ ایک مریض ایڈمٹ تھا تو ڈاکٹر کہہ رہے کہ بھائی ہم تو دوا پراپر دے رہے ہیں، اب یہ دوا اسی بیماری کے لیے ہے، ہم تو دوا پراپر دے رہے ہیں، علاج پراپر کر رہے ہیں، وہ بیماری ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، دعا کرو۔ آخر میں آدمی یہی کہتا ہے دعا کرو، جس کو بھی تم مانتے ہو اس سے دعا کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ بڑی بڑی بیماریوں کا آنا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو عجیب و غریب بیماریاں معاشرے میں آئیں گی۔ آپ دیکھیں کیسی عجیب و غریب بیماری ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں، نئے نئے نام، اتنے لمبے لمبے نام، اتنے بھینکر، اتنے خوفناک نام، دوائیاں، علاج، جتنی بڑی بڑی مشینیں، جتنا ایڈوانس علاج آ رہا ہے اتنی ایڈوانس لیول کی بیماریاں بھی آ رہی ہیں۔ یہ اشارے ہیں کہ اپنے مالک کو پہچانو، اپنے خدا کو پہچانو، اور دیکھو زندگی جب گزارو، چاہے پرائم منسٹر بن کر زندگی گزارو یا اللہ جس عہدے سے تمہیں نوازے، انصاف کے ساتھ، انسانیت کا کام کر کے، غریبوں کی دعائیں لے کر، خدمت خلق کر کے زندگی گزارو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے راستے کے بارے میں بتا دے۔ تو میں تو جو بائیڈن سے یہی کہنا چاہوں گا، پہچانو خدا کو اور انسانیت کے لیے کام کر کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آخری وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ ہدایت کی توفیق تمہیں دے دے۔ تو بہرحال موت آنی ہے سب کو میرے بھائیوں۔ ایسی بیماریوں کو دیکھ کر ایک تو ایسی بیماریوں سے بچنے کے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ کی قدرت کو بھی پہچانو کہ آخر یہ بیماریاں کون لا رہا ہے؟ ہم تو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں لیکن پھر بھی چیزیں گڑبڑ کیوں ہو رہی ہیں؟ کون ہے ان چیزوں کو گڑبڑ کرنے والا؟ موت سے بچنے کے لیے ہر آدمی لگا ہوا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جیوں، لیکن اس کے بعد بھی موت تو بہرحال سب کو آنی ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ وہی سپر پاور ہے، وہی اللہ ہے جو اس پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔